الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین اکرام اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اور جو ہمارے چینل پر آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام دوست اور احباب، اللہ رب العزت کو عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ بہت محبوب ہے۔ عام دنوں کی نسبت اس دن کو روزے کا ثواب مسلسل 2 سالوں کے روزے کے برابر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں عرفہ کے دن کا روزہ 2 سالوں یعنی ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا 1000 دنوں کے روزے کے برابر ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں یوم عرفہ کو 10,000 دنوں کے برابر بھی بتلایا گیا ہے، 1 سال کے برابر روزے۔ عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ یقول سأل رجل بن عمر رضی اللہ عنہما عن صوم یوم عرفہ قال كنا ونحن مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعدله بصوم سنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور اس دن کے روزے کو 1 سال کے روزے کے برابر شمار کرتے تھے، اسی طرح سے 1000 روزوں کے برابر۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صیام یوم عرفہ کصیام 1000 یوم شعب الایمان للبیہقی۔ حضرت امی عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزے کے برابر ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ عرفہ سے عرفہ گناہوں سے معافی۔ عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ لسانہ وسمعہ وبصرہ یوم عرفہ غفر له من عرفہ الى عرفہ، شعب الایمان للبیہقی۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال عرفہ کے دن تک کے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یوم عرفہ 1000 دنوں کے برابر، یوم عرفہ 1000 دنوں کے برابر۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان یقال فی ایام العشر بکل یوم 1000 ویوم عرفہ 10,000 یوم شعب الایمان للبیہقی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر،
جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا وظیفہ۔ حدیث حدثنا عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کی قبولیت۔ اس روز دعا کا خاص مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، یعنی سب سے بہترین دعا، سب سے افضل ترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اسی طرح سے جہنم سے آزادی۔ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی کثرت سے لوگوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی دن بندوں کو آزاد نہیں کرتا، یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کون سا دن ہے، اس بارے میں کچھ لوگوں کے اندر اختلاف ہے۔ میرے دوستو، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، یہ تو بات تمام کے درمیان متفق علیہ ہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں بسنے والے تمام ممالک کے مسلمانوں کے لیے اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہی یوم عرفہ ہے۔ اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کہ شریعت اسلامیہ میں یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور روزے کے بارے میں اصول یہی ہے کہ اس کا تعلق رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے سے ہے۔ اس لیے جیسے رمضان کے روزے کے بارے میں تمام ممالک والے اپنے اپنے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، اس طرح یہاں بھی ہر ملک والے اپنے یہاں کی تاریخ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ اور یہ بات جو مشہور کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں یوم عرفہ کی تعیین کے لیے سعودی عرب کے حساب کا اعتبار کرنا ہی ضروری ہے۔ ہر ملک کا الگ الگ طور پر حساب کرنا درست نہیں۔ ہر ملک کا الگ الگ طور پر حساب کرنا درست نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح سے اصل اس کا دار و مدار ایک اور مسئلے پر ہے، وہ ہے اختلاف مطلع کا معتبر ہونا یا نہ ہونا۔ اختلاف مطلع کا معتبر ہونا یا نہ ہونا، یعنی ایک ملک میں چاند کی رؤیت دیگر ممالک کے لیے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ملک کے اعتبار سے اس میں اختلاف مطلع کو معتبر مانا جاتا ہے، اس لیے ایک ملک میں چاند کی رؤیت دوسرے ملک کے لیے کافی نہیں، بلکہ الگ الگ طور پر ہر ملک چاند کا حساب لگائے گا۔ اگر اختلاف مطلع کا ملکی سطح پر اعتبار نہ کیا جائے تو رمضان، روزہ، ایام بیض، عاشورہ، شب قدر، قربانی، عیدین جیسے احکام شرعیہ پر عمل میں شدید ترین دشواری پیش آئے گی۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ملکی رؤیت ہلال کمیٹی پر اعتبار کرنا ضروری ہے، یعنی اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شرعیت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔